حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ جو شخص اس ثبوت کو مان کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ نازل کردہ آیات کو مانے گا تو انشاءاللہ وہ دائرہ اسلام میں رہے گا۔ جو نہیں مانے گا وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ آیت مبارکہ سماعت فرما لیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ جانیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إن كذلك نجزي المحسنين۔ ترجمہ کنز ایمان۔ جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے، آپ نے فرمایا اے میرے پیارے فرزند، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ عرض کیا اے میرے والد بزرگوں، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے اطاعت کے لیے سر خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم بس ہاتھ روک لو، بے شک تو نے سچ کر دکھایا، اپنے خواب کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو۔ مگر آج ایک نوکھا اور نرالا امتحان آ گیا، وہ یہ کہ ذوالحج شریف کا مہینہ تھا۔ 8 ذوالحجہ کو رات کے وقت ایک خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ صبح اٹھے تو سوچ میں پڑ گئے کہ یہ رحمانی خواب ہے یا شیطانی۔ اسی وجہ سے 8 ذوالحجہ کو یوم تراویح کہتے ہیں۔ تراویح یعنی سوچ کا دن۔ آپ دوسری رات آرام فرمائے ہوئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اس لیے 9 ذی الحج کو یوم عرفہ پہچاننے کے دن کو کہتے ہیں۔ اور 10ویں رات خواب میں دیکھا تو یقین آ گیا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور 10ویں رات پھر خواب دیکھنے کے بعد مصمم ارادہ کر لیا کہ سب سے پیاری چیز یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا ہے اور اپنے بیٹے کو قربان کر دینا چاہیے۔ صبح اٹھئے تو اپنے پیارے بیٹے سے کہنے لگے اے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں حکم خداوندی سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً ابا جی حضور کیا ہوا، کیا عرض کیا گیا؟ ابا جان اللہ تعالیٰ کے حکم کی فوراً تعمیل کیجئے، میں حاضر ہوں، لبیک، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر پائیں گے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امتحان دینے کے لیے تیار ہوں۔ باپ صابر ہے، بیٹا شاکر ہے، باپ پہرے فواہ ہے، بیٹا پیکر تسلیم و رضا ہے۔ اب باپ بیٹا چلنے لگے تو بیٹے نے عرض کی اے ابا جان، چھری کے علاوہ رسی اور آنکھوں پر باندھنے کے لیے کوئی پٹی بھی ہمراہ لے لیں۔ پھر باپ بیٹا چل دیے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو ذبح کر دینے کا حکم دیا گیا تو مشعرے پر شیطان روکنے کے لیے آپ کے سامنے آ گیا، لیکن آپ آگے نکل چکے تھے۔ پھر جب
آپ جمرہ عقبہ پر پہنچے تو وہاں شیطان سامنے آ گیا، آپ نے 7 کنکریاں ماری، شیطان چلا گیا۔ پھر جمرہ وسطیٰ پر پہنچے تو شیطان پھر سامنے آ گیا، آپ نے پھر سے 7 کنکریاں ماری، شیطان پھر بھاگ گیا۔ پھر جمرہ کبریٰ کے پاس آئے تو شیطان سامنے آ گیا، آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان پھر بھاگ گیا۔ اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تعمیل کے لیے چل دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کیوں آیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کیوں نہ لے کر آئے؟ صاحب تفسیر روح البیان حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے دل نہیں سوتے کیونکہ ان کے نفوس پاکیزہ ہوتے ہیں، اور شیطان انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ رؤل الانبیاء حق، انبیاء کرام خواب کے سچے ہوتے ہیں۔ اللہ عجیب امتحان ہے، قدم قدم پر امتحان ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بڑھاپا ہے، کئی سالوں کے بعد بیٹا عطا ہوا ہے، ابھی امتحان کا سابقہ پرچہ حل ہی کیا تھا کہ نیا اور نادر امتحان آ گیا۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام 3 دن خواب دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کو وحی جان کر تعمیل حکم کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح انتہائی سکون و اطمینان سے تعمیل حکم کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری لیے ہوئے تیز بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان کو روکنا چاہتے ہیں، مگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 جمروں کے پاس شیطان کا سامنا ہوتا ہے، پھر آپ کنکریاں مارتے ہیں، تینوں جگہ 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ آج سنت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق 7 کنکریاں مارنا حج کا اہم رکن ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، چھری کو تیز کیا، آنکھوں کو باندھ لیا، پٹی باندھ لی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا ہے، باپ بیٹا مطمئن ہے، ان کا منہ قبلہ شریف کی طرف کر دیا ہے۔ طائران سدرہ اور فرشتگان الہی یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ یقین ہی یقین ہے، ایمان محکم ہے، پیش نظر تسلیم و رضا ہے۔ باپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر بیٹے کے گردن پر چھری چلا دی، بیٹے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی گردن کٹنے کے لیے جھکا دی۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تجھے کبھی مشقت کے ساتھ جلدی سے آسمان سے اترنا پڑا؟ جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، جی 4 بار میں اترا۔ پہلی بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا، میں عرش کے نیچے تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میرے بندے کے پاس پہنچ جا، میں جلدی سے اس کے پاس پہنچ گیا اور پوچھا کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ انہوں نے فرمایا تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ اب دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر رکھ دیا، میں نے عرش کے نیچے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کے پاس پہنچ جا، پس میں نے آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی پہنچ گیا تو میں نے چھری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے سے پلٹ دیا۔ تیسری بار جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غزوہ احد میں کفار نے زخمی کیا اور آپ کے دانت مبارک کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا، احد کے دن میں عرش کے نیچے ہی تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میرے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون پکڑ لے، اگر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون کا قطرہ ایک بھی زمین پر گر گیا تو میں زمین سے کبھی سبزہ اور درخت نہ اگاؤں گا۔ تو میں نے عرش سے ہل چلا کر آپ کا خون مبارک ہاتھوں میں لیا اور ہوا میں چھوڑ دیا۔ اور چوتھی بار جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تو عرش الہی کے نیچے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندے کو پالو، میں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے پانی تک پہنچنے سے پہلے ہی پا لیا۔ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کا یہ عالم ہے تو محبوب خدا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ بہرحال
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلائی لیکن وہ چھری نہ چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا سا الجھن ہوئی، غصہ آیا، چھری اٹھائی اور مار دی، ایک پتھر کے قریب جا لگی، پتھر کے کئی حصے ہو گئے، اتنی تیز تھی لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر ہلکا سا ٹک بھی نہ لگا کہ خون بھی نہ نکلا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب بتایا جائے، جو وحی بھیجی جائے، جو امتحان لیا جائے، اس نے وہ کرنا ہے اور فلاحی پانی ہے، کامیابی پانی ہے، اپنا نام بنانا ہے، محنت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر امتحان میں کامیابی ملتی ہے، اپنی زندگی کو بنا رہا ہے، ایک وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری نہ چلی اور چھری کو پھر پھینک دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ اب کون سا امتحان ہے؟ دعا مانگی۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلنے کا حکم دیتے اور رب جلیل رکنے کا حکم دیتا تھا۔ یہ جگہ منع کے مشرق کے قریب ہے، جہاں قربان گاہ منع ہے، وہاں ہے۔ بار بار خلیل اللہ تعالیٰ نے چھری کو چلایا اور بار بار جبرائیل علیہ السلام نے چھری کو ہٹایا اور ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، یعنی جب باپ نے حکم الہی کے سامنے سر جھکا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو اپنی زمین پر لٹا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے حلق پر چھری کو چلا دیا، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، تم نے ہر امتحان میں کامیابی پائی، مشکل آزمایا، اب تمہیں اس کی جزا و عطا خیر فرمائی جائے گی۔ بس جو امتحان تھا وہ پورا ہو گیا، اور اسی لیے جب بھی بچا لیا گیا تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت مبارک میں نور مصطفیٰ علیہ السلام موجود تھا۔ صاحب روح البیان تحریر فرماتے ہیں، اور بے شک اس ذبح کو نام رکھا گیا ذبح عظیم، اس لیے یہ قربانی دو عظیم مرتب شخصیت کی تھی۔ ایک ان میں سے دوسرا بڑا تھا، اور وہ دونوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور محمد علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پشت مبارک میں سے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے زمزم کھودتے وقت نظر مانی کہ اگر پانی نکل آیا تو ایک بچہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں گا۔ جب پانی نکل آیا تو قرعہ اندازی کی گئی، 10 بیٹوں میں سے قرعہ اندازی حضرت عبداللہ کا نام نکلا، پھر 10 اونٹوں پر قرعہ اندازی ہوئی، قرعہ اندازی حضرت عبداللہ کا نام نکلتا گیا، آخر میں اونٹوں کا نام نکلا، اسی طرح 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں 2 ذبح کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبحوں کا بیٹا ہوں، ہم نے اس کے عوض بڑا ذبح دے دیا۔ ایک آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی، آنکھ اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، جن کے ساتھ سینگوں والا ایک مینڈھا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا آپ کے بیٹے کا فدیہ ہے، اس کی قربانی کر دیجئے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آپ نے آنکھ سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ چھری کے نیچے دمبا تڑپ رہا تھا، اور یہ قربانی قبول ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تکبیر کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس دمبے کے سینگ کعبۃ اللہ پر معلق رہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے افعال و اعمال کو پسند فرما کر قیامت تک ان کی یادگار کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے اعمال و افعال کو عبادت قرار دے دیا۔ جس طرح صفا و مروہ پر 7 چکر لگانا سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل کی یادگار رہے، اور اسی واجبات پر حج میں شامل کر دیے۔ تینوں جمروں پر کنکیاں مارنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کی یادگار رہے، جسے واجبات حج پر قرار دیا ہے۔ اسی طرح قربانی کا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
سنت ابیکم ابراہیم علیکم السلام، یہ سنت ہے تمہارے روحانی اور نسلی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو معلوم ہوا کہ مخصوص دنوں میں مخصوص جانوروں کو مخصوص نیت سے ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ قربانی میں نیت صرف اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید میں سورۃ الحج میں ارشاد ہے، نہیں پہچانتے اللہ تعالیٰ کو اس کے گوشت اور نہ اس کے خون، البتہ پہنچتا ہے اس کے حضور اور ان کا تقوی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربانیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں ہمارا کتنا ثواب ہے؟ ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ عرض کیا، اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ حضرت ابراہیم عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دن سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز عید پڑھیں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا، اور جس نے پہلا ذبح کر لیا وہ گوشت ہے، اس نے پہلے ہی سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا ہے۔ قربانی سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت جاندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے 10 ذوالحجہ کو ظہور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی جگہ وہ دوسرا جانور لوٹائے، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا وہ اب ذبح کرے۔ اس حدیث پاک سے واضح ہے جن لوگوں نے نماز پڑھنی ہے اور نماز واجب ہے وہ عید سے پہلے قربانی ہرگز نہ کریں۔ جسے شہری حضرت البتہ جہاں نماز عید نہیں ہوتی وہ فجر کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، مگر طلوع آفتاب کے بعد بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اٹھ کھڑی ہو، اپنی قربانی کی طرف اور قربانی کر۔ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرے گا تو تمہارے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے عرض کی، کیا ہم اہل بیت کے لیے خاص ہے؟ یہ ہمارے ساتھ تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ قربانی وہ عظیم نیکی ہے کہ ایک خون کا قطرہ گرتے ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ کریں اور آئندہ زندگی سے گناہوں سے پرہیز کریں۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے پاس مال ہو، استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، اس کے لیے سزا و جزا کی کیا وعید سنائی گئی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو اسے سخت عذاب دے گا ہی دے گا، لیکن میری حدیث بھی سن لو، آج لکھ لو کہ وہ قربانی نہیں کرتا تو ہماری عید گاہ میں بھی نہ آئے، تو وہ ہمارے ساتھ نماز بھی نہ پڑھے، وہ ہمارے ساتھ عید بھی نہ ملے، ہمارے ساتھ گلے بھی نہ ملے، ہمارے ساتھ مصافحہ بھی نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔